النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین محفل، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر کس مناسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سے پہلے مولانا منیب الرحمن صاحب ندوی نے بیان کیا، مسجد میں تھے، ہم سن رہے تھے، اور کچھ نظمیں بھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ آپ لوگ ایک اچھا جذبہ لے کر کے یہاں پر آئے ہیں، دین کی بات سمجھنے، حج عمرہ کی فضیلت اور اسلام میں شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم اور آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ مولانا نے بہت تفصیل سے بتلایا کہ اسلام میں 5 چیزیں فرض ہے، اسلام کے لیے رکن کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں پہلی چیز تو ہے نماز، پہلی چیز ہے ایمان، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ کچھ ضروری باتیں ہم کو آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ اس میں ہم یہ ایک بات تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے کا، اپنے پوجنے کا، اپنے کو خوش کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے، اس میں سے کچھ طریقے ایسے ہیں جس کو جانی عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہم پیش کر سکتے ہیں عبادت کی شکل میں، جو تحفہ، جو گفٹ ہم اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں، جس کو ہم اور آپ عبادت بولتے ہیں، شریعت میں اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو یہ عبادتیں 2 طرح کی ہوتی ہے، جانی عبادت اور مالی عبادت۔ کچھ عبادتیں تو ایسی ہے جو صرف جانی ہے، اس سے مال خرچ نہیں ہوتا ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف مالی ہے، جان کا اس سے زیادہ تعلق نہیں، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی بھی ہے اور جانی بھی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ جانی عبادت ہے۔ ہم اپنے بدن کو لگاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بدن اس میں حرکت کرتا ہے۔ ہم کو وضو کرنا ہے تو اس کے لیے بدن کو حرکت کرنا ہے، ہم کو مسجد آنا ہے تو اس میں بدن کی حرکت ہوگی، ہم نماز پڑھیں گے اس میں بدن کی حرکت ہوگی، تو اس میں بدن لگتا ہے، اس کو بولتے ہیں بدنی عبادت۔ اور ایک ہے مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ مالی عبادت۔ پیسہ ہمارے آپ کے پاس ہے، جو لوگ بھی صاحب نصاب ہے تو ان کو سال میں 1 مرتبہ اپنے پورے پیسے کا 2.5%، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، شریعت کی نظر میں جو لوگ مالدار ہیں، تو ان کو اپنے کل پیسے کا 2.5% اللہ کے نام پر نکالنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے، فرض ہے، یہ ہے مالی عبادت۔ روزہ ہے، یہ جانی عبادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنے جسم کو ایک طرح سے بھلاتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ شاید میرے جسم کا کچھ چربی کم ہو جائے اور گوشت کو سکڑ جائے، تو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، اپنی بدنصیبی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو اکثر روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں بدن کو مشقت ہوتی ہے، بدن کو تعب ہوتا ہے، اور بدن کو جد و جہد کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ بدن اس کے مشقت کے بار کو، بوجھ کو بدن اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہے بدنی عبادت۔
اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نرالی عبادت بھی رکھا ہے جو بدنی عبادت بھی ہے اور ایک ساتھ مالی عبادت بھی ہے. اس میں بدن بھی لگتا ہے انسان کا اور اس کے اندر اس کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, اس کا مال بھی اس میں لگتا ہے. وہ ہے حج اور عمرے کی عبادت. حج کی جو عبادت ہے اور عمرے کی جو عبادت ہے اس کے اندر انسان کا جسم بھی خرچ ہوتا ہے, یعنی جسم کو محنت کرنی پڑتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم وہاں جب تک نہیں جائیں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. تو حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک ساتھ جانی اور مالی دونوں عبادت ہیں, دونوں عبادتوں کا سنگم ہے. تو اللہ نے کچھ عبادتیں تو صرف جانی رکھی جیسے نماز ہے, روزہ ہے, کچھ عبادت صرف مالی رکھی جیسے زکوٰۃ ہے, اور ایک عبادت جو اللہ تعالیٰ نے رکھا حج اور عمرے کی عبادت وہ جانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنے ہی کافی ہے کہ یہ دونوں عبادتوں کا سنگم ہے. لیکن چونکہ ہم لوگوں کی طبیعت اور ہم لوگ کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ ہم لوگ کوئی بہت بڑی فضیلت کی چیز سننا چاہتے ہیں تب جا کر کے ہم کو ذہن میں بات بیٹھتی ہے. صحابہ کرام کی حالت ایسی تھی, ایک آیت نازل ہوئی من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ کے ہاں دیکھ لے گا, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ کے ہاں دیکھ لے گا. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی بس ہو گیا, آپ کافی ہے, اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. پوری شریعت کا نچوڑ اس میں آ گیا. ذرہ برابر بھی اللہ کو خوش کرنے والا کوئی کام کرے گا اللہ کیا دیکھ لے گا. ذرہ برابر بھی اللہ کو ناراض کرنے والا, اللہ کو ناخوش کرنے والا کوئی کام کرے گا وہ اس کو بھی اللہ کیا دیکھ لے گا. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے, اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ کے سامنے ایک دم لمبی چوڑی لچھے دار تقریر, شاندار شعلے بار سب تقریر ہو جاتی ہے, لیکن ہم پر اور آپ پر اتنا اثر نہیں پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دوری بھی اس کی وجہ ہے اور بہت ساری وجہ ہیں جس میں ہم کو ابھی نہیں جانا. تو ایک فضیلت تو یہ ہے اس حج کا اور عمرے کی کہ ایک ساتھ اس میں دونوں عبادتیں جمع ہیں, جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی. قرآن کریم کی ایک آیت ہم نے پڑھا, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر. اس آیت کے اندر حج اور عمرے کا تذکرہ ہے. اور حدیث کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما ولیس للحج المبرور ثواب الا الجنہ. کہ آدمی اگر عمرہ کرے پھر اس کے بعد اگر اس کو عمرے کی توفیق ہو جائے تو دو عمرہ کے درمیان کی جو زندگی ہوتی ہے بالکل اس کی صاف ستھری زندگی ہو جاتی ہے. وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. اور حج مبرور کا ثواب تو جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اگر حج مقبول کسی کو نصیب ہو گیا تو اس کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ایک حدیث جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. ایک دوسری حدیث میں جس کو ابن ماجہ میں نقل کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, آپ کے بورڈ پر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اس میں ہے کہ ثلاثۃ وفد اللہ, اللہ کی 3 جماعتیں ہیں, 3 وفد ہے. اس میں سے ایک المجاہد, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ. دوسرے حج کرنے والے لوگ, اور تیسرے عمرہ کرنے والے لوگ. یہ اللہ کی جماعت ہے, اللہ کی وفد ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جس کو اپنی جماعت کہے, ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے.
کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی بڑا آدمی، کوئی کلیکٹر کسی آدمی کو اپنا آدمی کہہ دے تو اس کا پیر جو ہے زمین پر نہیں رہے گا۔ فلاں وزیر صاحب ہم کو بولے کہ آپ ہمارے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا، جہاد کرنے والا وہ میری جماعت کا آدمی ہے، میرے وفد کا آدمی ہے۔ ایک دوسری حدیث جس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے جب حج اور عمرہ کرتے ہیں تو جو وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ تو عمرے کے تعلق سے کچھ فضیلت کی باتیں ہوئی۔ ایک بات کی طرف جو ہم کو توجہ دلانا ہے وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنا عمرہ کیا اور کتنا حج کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی عمل کی فضیلت اس وقت ثابت ہوگی اور اس وقت زیادہ آشکارا ہوگی، زیادہ ظاہر ہوگی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں زیادہ شوق اور جذبہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، 13 سال آپ نے مکہ کے اندر زندگی گزارا، اور 13 سال کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں اور مدینہ میں 6 سال آپ کا گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چلنے لگے تھے تو بہت حسرت بھری نگاہوں سے مکہ کو دیکھا تھا، خانہ کعبہ کو دیکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ خانہ کعبہ تمہاری جو عظمت، تمہاری جو محبت ہمارے دل کے اندر ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم کو چھوڑ کر کے جائے، لیکن اس قوم نے، یہاں کی قوم نے ہم کو اس پر مجبور کیا ہے کہ ہم چھوڑ کر کے یہاں سے جائیں۔ اگر یہ قوم مجبور نہیں کرتی تو تمہارے سائے کو ہم کبھی نہیں چھوڑنے والے تھے، تمہارے پڑوس سے ہم جدا نہیں ہونے والے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ مدینہ تشریف لے آئے، لیکن کعبہ کی محبت، بیت اللہ کی محبت آپ کے رگ و ریشے کے اندر جو تھی وہ جھلک جایا کرتی تھی۔ 6 سال جب آپ مدینہ میں رہ گئے تو آپ نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں جا کر کے آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیے گا بات کو، عام طور پر آدمی خواب میں وہ چیز دیکھتا ہے جو اس کے ذہن کے اندر زیادہ بیٹھا رہتا ہے۔ ایک بادشاہ کو کسی نے کہا، ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آج رات آپ فلاں خواب دیکھیے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیسے تم کہہ رہے ہو کہ ہم خواب دیکھیں گے؟ کہا کہ ہم نے کہہ دیا نا کہ یہ خواب آپ آج اس رات دیکھیے گا۔ بادشاہ کہا کہ عجیب آدمی ہو تم، خواب ہم کو دیکھنا ہے، خواب سونے کی حالت کی جو کوئی اختیاری چیز نہیں ہوتی ہے، اور تم کہہ رہے ہو گارنٹی کے ساتھ یہ خواب دیکھیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ خواب دیکھیے گا ضرور۔ اب کہہ دیا وزیر نے، اب بادشاہ کے ذہن میں جو ہے دن بھر یہی بات گھوم رہی ہے کہ کیسے وزیر نے کہہ دیا کہ یہ بات دیکھیے گا ایک خواب میں۔ اب ظاہر سی بات ہے دن بھر جب وہی بات دماغ میں گھوم رہی ہے تو رات میں لازمی طور پر اس کو دیکھنا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، ایگزام کے زمانے میں، امتحان کے زمانے میں وہ نیند میں بھی دیکھتا رہتا ہے کہ ہم لکھ رہے ہیں، پرچہ لکھ رہے ہیں اور اس میں کتنا سمجھ میں آیا کتنا نہیں سمجھ میں آیا۔ کرکٹ کا اگر کسی کو شوق ہوتا ہے نا تو خواب میں بھی دیکھتا ہے کہ فلاں ہار گیا فلاں جیت گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بیوقوفی ہے، کرکٹ میں ہم لوگ اتنے مست مگن ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں آدمی وہ چیز دیکھتا ہے جو اس کے دل کے اوپر اور اس کے دماغ کے اوپر، اس کے وجود کے اوپر چھایا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ کے اوپر خانہ کعبہ کی زیارت اور اس کا طواف کرنا کتنا چھایا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے مطابق آپ نے اعلان فرمایا مدینہ کے اندر کہ جن کو بھی ہمارے ساتھ عمرہ کے لیے چلنا ہے تیار ہو جائے۔ 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے جانے کے۔ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
किन हालात में तैयार हुए? मक्का जाना है, वहाँ तवाफ करना है, वहाँ सही करना है। मक्का के अंदर, किस मक्का के अंदर? जिस मक्का के लोगों से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे पहले 3 खतरनाक लड़ाइयाँ हो चुकी है। उससे पहले भी लड़ाई हुई। ग़ज़वा बद्र की लड़ाई हो चुकी है, ग़ज़वा उहुद हो चुकी है, ग़ज़वा खंदक, ये 3 लड़ाइयाँ खतरनाक पहले हो चुकी है। ग़ज़वा बद्र सन 2 हिजरी में, ग़ज़वा उहुद सन 3 हिजरी में, और ग़ज़वा खंदक सन 4 और एक रिवायत के मुताबिक 5 हिजरी में, और 6 हिजरी में आप ख्वाब देख रहे हैं और मक्का जाने के लिए ऐलान कर रहे हैं कि मक्का चलना है। क्या मतलब? दुश्मन जो है ना, उनके मुंह के अंदर जाना है एकदम। लेकिन साहबे कराम का जज्बा था। हम और आप तो फजीलत सुनते हैं उम्रे की, हज की, और ये सोच करके कि इतना पैसा तो खर्च हो जाएगा, फ़ायदा होगा क्या? जिनके नज़दीक मादी फ़ायदा ही सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो साहबे कराम का जज्बा देखिए, उन हालात में भी 1400 साहबे कराम तैयार हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने के लिए, और निकल गए। जब मकाम हुदैबिया पर पहुँचे हैं तो कुफार मक्का के पास खबर गई कि मुसलमान इतनी तादाद में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकर्दगी में यहाँ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। कुफार मक्का ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी नाक का मसला है, नाक कट जाएगी। जिनसे हमारी लड़ाई है वो मक्का के अंदर आएंगे, खाने काबा का तवाफ करेंगे, सही करेंगे, और फिर उसके बाद में वो यहाँ से लौटेंगे। लोग क्या कहेंगे कि मक्का के लोग बुज़दिल हो गए, कुछ नहीं कर सके, रोक लगा दिया कि नहीं आ सकते आप। तो उसके बाद में उसी मौके से सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया। पूरा वाक़या हमको पेश नज़र हमको नहीं बयान करना है, हमको सिर्फ ये कहना है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा कितना था, और वो आपके मानने वाले जो साहबे कराम थे वो किस जज्बे के साथ उस लड़ाई के मौसम में, और उस कौम से जिससे बिल्कुल 2-2 हाथ हो रहा है, आप बिल्कुल तैयार हो गए जाने के लिए। बहरहाल वहाँ गए, हुदैबिया के अंदर आपको रोक दिया गया, नहीं आगे बढ़ने दिया गया। फिर कुफारे मक्का के अंदर और मुसलमानों के अंदर सुलह हुई। उस सुलह में ये बात तय हुई कि नहीं, इस साल तो मुसलमान वापस चले जाएं, आइंदा साल मुसलमान आवेंगे, और जितने मुसलमान अभी आए हैं 1400, उतने ही मुसलमान आवेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और अगले साल वो हज करेंगे, उम्रा करेंगे, और सिर्फ 3 दिन मक्का में रहेंगे, उससे ज़्यादा रहने की इजाज़त नहीं। लेकिन इस साल इजाज़त नहीं मिलेगी, आइंदा साल उनको उम्रा करना है। बहरहाल सुलह हो गई। सुलह की तफसील में हम नहीं जाएंगे। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए, और दूसरे साल फिर आपने जाकर के उम्रा किया है। मुहद्दिसीन इसको 2 उम्रा शुमार करते हैं, चूँकि पहली मरतबा जो आप गए थे ख्वाब के नतीजे में, तो आपने ihram बांधा था, बाज़ाब्ता कुर्बानी के लिए भी जानवर ले लिया था, तो इसको भी उम्रा शुमार किया कि गोया आपका उम्रा हो गया। वो तो मजबूरी हो गई, रोक दिया गया, नहीं तो आपका उम्रा हो गया। तो एक उम्रा तो ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर दूसरे साल आप गए हैं, जिसको उम्रतुल क़ज़ा बोलते हैं, और आपने उम्रा फरमाया, 2 उम्रा। तीसरा उम्रा आपने फरमाया है, आपने जो हज फरमाया, हज के साथ उम्रा किया है। मुहद्दिसीन में इस बात में थोड़ा सा इख्तलाफ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितना हज किया है। उम्रे में इख्तलाफ नहीं है। उम्रा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 4 उम्रा फरमाया। लेकिन हज के सिलसिले में इमाम तिरमिज़ी ने एक हदीस नकल किया है, जिसमें उनका कहना है कि हिजरत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हज फरमाया, और हिजरत के बाद एक हज फरमाया। फिर इमाम तिरमिज़ी ने खुद ही इस हदीस के बारे में लिखा कि ये हदीस हमारे पास जिस सनद से पहुँची है वो कमज़ोर है, इसलिए हम इस पर एतमाद नहीं कर सकते। लेकिन एक हज जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं, वो तमाम मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज के फ़र्ज़ होने के बाद, हज के अफ़आल, हज करना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से जो शुरू हुआ था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद, और अभी तक वो सिलसिला जारी है। ये अलग बात है कि इस्लाम से पहले जो लोग हज करते थे ना, तो हज के अफ़आल को उन लोगों ने बिगाड़ दिया था।
اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں رسم و رواج اس میں شامل کر دیا. جیسے ہم لوگ اس وقت ہم لوگ مسلمان ہیں نا, الحمدللہ دین بھی ہے ہمارے پاس, شریعت بھی ہے, قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, حضور کی سنت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود شادی کی رسم میں بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے اپنی طرف سے ملا لیا ہے, اور بغیر اس کے شادی ہوگی ہی نہیں. اور اگر ادھر سے ہو بھی جائے تو ادھر سے نہیں ہوگی. ادھر سے نہیں ہونے کا مطلب سمجھ رہے ہیں, یعنی اگر ہم نے طے کر دیا کہ بالکل سادگی کے ساتھ شادی ہو جانی ہے, تو گھر جو سپریم کورٹ ہے نا, اصل سپریم کورٹ, وہاں سے فیصلہ اگر ہو گیا کہ نہیں اس رسم و رواج کو ہونا ہے, مڑوا ہونا ہے, اور ہلدی ہونا, اور فلاں ہونا ہے, فلاں ہونا, تو ہونا ہے تو ہونا ہے. اس کی کاٹ جو ہے ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ایک دم اٹل قانون, تو ہونا ہے. تو جس طریقے سے ہم لوگ شادیوں میں اس وقت بہت سارا رسم و رواج بنا لیے نا, تو اسی طریقے سے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حج کرتے تھے, اور مقدس گھر اس زمانے میں تھا, لیکن ان لوگوں نے اس میں بہت سارے رسم و رواج کو جنم دے لیا تھا اپنی طرف سے. اس کی ایک مثال ہم صرف دیتے ہیں. وہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, لیکن ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم جس کپڑے میں بہت ساری البل چیزیں کرتے, البل کام کرتے ہیں, تو اس میں ہم طواف, اس کپڑے میں طواف کیسے کریں, اس لیے وہ ننگے طواف کرتے تھے. اسلام نے اس کی اصلاح کیا. یہ کیا بے ڈھنگا بنی ہے, خانہ کعبہ کا طواف, بیت اللہ کا طواف, اللہ کے گھر کا طواف, اور وہ بھی ننگے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کی اصلاح کیا شریعت نے. 12 تو حج کے افعال وہاں سے چلے آ رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک. لیکن اسلام نے جو حج کرنا فرض کیا وہ سن 9 ہجری میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے 9 سال کے بعد, اور سن 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع فرمایا, جو آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے. تو اس حج کے ساتھ بھی آپ نے عمرہ فرمایا. 3 عمرہ ہو گیا. ایک عمرہ تو صلح حدیبیہ کے موقع سے, اور ایک عمرہ عمرۃ القضاء دوسرے سال جو آپ نے جا کر کے فرمایا, اور تیسرا عمرہ جو ہے آپ نے حج کے ساتھ فرمایا. چوتھا عمرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ عمرہ جعرانہ. بعض لوگ اس لفظ کو جعرانہ لکھتے ہیں اور بعض لوگ جعرانہ لکھتے ہیں. فتح مکہ کے بعد آپ تشریف لے گئے حنین اور اوتاس, وہاں حنین اور اوتاس کی لڑائی ہوئی, اور جعرانہ میں غنیمت تقسیم ہوا, اور پھر وہاں سے آج جو آپ لوٹے ہیں تو آپ نے عمرہ فرمایا ہے. یہ آپ کی زندگی کا چوتھا عمرہ ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے اس بات میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ فرمایا, اور عمرے کا شوق, عمرے کا جذبہ, اور بیت اللہ کو دیکھنے کی محبت, اور بیت اللہ کے زیارت کے لیے ایک تڑپ, لگن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر تھا, اور جس کی بنا پر آپ نے باضابطہ خواب میں دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں وہاں, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, اور پھر صحیح بین صفا و مروہ کر رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی کو اگر اس کا انتظام ہو جائے تو اول وہلہ میں بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہیے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. اب ایک مسئلے کی بات